ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن، یعنی معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس نیت سے اور اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی ایک بہترین مسلمان کی پہچان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ گرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو، لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اے مسلمان، ہر گھڑی پیش نظر آیت لا یخلف المیعاد رکھ، یہ لسان العصر کا پیغام ہے، ان وعد اللہ حق یاد رکھ۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ ہے خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں، یہ ہیڈنگ ہے اس کا۔ ناظرین، یہ مین سبجیکٹ ہے معارف و مسائل پچھلی آیات کا، جو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ خلاف شرع کاموں میں امیر کی اطاعت جائز نہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو، اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اول الامر کی اطاعت کی تعلیم دی۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ امیر اگر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلاف شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ یہ تھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی اطاعت یعنی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو قاضی بھی نہیں بننا چاہیے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب حضرت ابو ذر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمائیں، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو ذر نے حضور اکرم سے درخواست کی کہ مجھے حاکم بناؤ۔ فرمایا اے ابو ذر، آپ ضعیف آدمی ہیں اور منصب ایک امانت ہے جس کی وجہ سے قیامت کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی، سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق پورا کر دیا ہو، یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے آدمی اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ ناظرین، ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادل اللہ کا محبوب اور قریب ترین انسان ہے اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظر کرم سے دور ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سائے کے نیچے کون جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے جب حق آ جائے تو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لیے کرتے۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت۔ قولہ تعالی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی جانب رجوع کرو۔ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت کے احکام منصوبہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں، ایک یہ کہ قرآن و سنت کے احکام منصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام منصوصہ موجود نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے۔ فردوہ کے الفاظ عام ہیں جو دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ میری قسمت میں مدینے کا سفر ہے لکھ دینا، شام مکہ میں مدینے میں سحر لکھ دینا، ایک طرف باغ جنا ایک طرف در ان کا، خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا، چل مدینے میں بلاتے شہ عالم تجھ کو، میری تقدیر میں ایک ایسی خبر لکھ دینا، میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا، شام مکہ میں مدینے میں سحر لکھ دینا، ایک طرف باغ جنا ایک طرف در ان کا، خلد کے بدلے فقط طیبہ نگر لکھ دینا، چل مدینے میں بلاتے شہ عالم تجھ کو، میری تقدیر میں ایک ایسی خبر لکھ دینا، خلد کی آرزو اے کاتب تقدیر نہیں، طیبہ میں گزرے میری شام و سحر لکھ دینا، میری قسمت میں مدینے کا سفر لکھ دینا۔